بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على محمد المصطفى وسيد الأنبياء والأحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات. والصلاة والسلام على بنت رسول رب العالمين وزوجة الأمير المؤمنين وأم آئمة المعصومين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات. والصلاة والسلام على علي المرتضى مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي ابن أبي طالب صلوات. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي والأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنات، ایک روایت ہے. روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب پروردگار محشر میں سب کے فیصلے کر دے گا. Decisions have been made and people are now in their final abodes. سب اپنی اپنی آخری قیام گاہ کی طرف جا چکے ہیں، یعنی جنت میں جس نے جانا تھا جنت چلا گیا، اور جس نے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم چلا گیا. تو ایک مرتبہ ملائکہ آئیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے اپنی کھڑکیوں کو کھولو، اور جنتی اپنی کھڑکیوں کو کھولیں گے تو ملائکہ کہیں گے ذرا نیچے کی جانب دیکھو. یہ جنت ایک اعلیٰ مقام پہ ہے. ذرا نیچے کی جانب دیکھو اور جہنم کے نظارے کرو. جب جنتی ایک مرتبہ جہنم کی جانب دیکھیں گے تو ان کے دل دہل جائیں گے. ملائکہ کہیں گے اگر تم نے خدا کی اطاعت نہ کی ہوتی تو آج یہی مقام تمہیں بھی نصیب ہوتا. اور پھر ایک مرتبہ یہی ملک جائیں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے ذرا اوپر کی جانب دیکھو اور جنت کے نظارے دیکھو. کہتے ہیں جہنمی جب جنت کے نظارے دیکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کے دل اتنے مردہ ہوں گے. There will be so much hopelessness in their hearts. اور اتنا غم ہوگا انہیں، اتنے رنجیدہ ہوں گے کہ اگر آخرت میں مرنا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے، غم سے مر جاتے. جنت کے جب وہ نظارے دیکھیں گے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی تو یہ مقام تمہیں بھی نصیب ہونا تھا. کہتے ہیں جی ملائکہ تو اپنا کام کر دیں گے. ایک مرتبہ خود خداوند قدوس جہنم میں موجود افراد سے پوچھے گا کہ اے جہنمیوں، کیا تم تک میری کوئی نشانی نہیں پہنچی تھی؟ کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تھا؟ Didn't I send my messengers towards you? کہتے جہنمی خود کہیں گے بار الہ، ہم تک تیرا پیغام بھی پہنچا، تیری نشانیاں بھی پہنچی. ہمارے اعضاء و جوارح ہماری مخالفت میں خود گواہی دے رہے ہیں، ہم خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ہی غلطی پر تھے. کہتے ہیں پروردگار کہے گا، آخر میں پوچھے گا ان سے کیا میں نے مہلت نہیں دی تھی؟ میں نے تمہیں زندگی سے نوازا، تمہاری سانسیں چلتی رہیں، تم میری اطاعت نہیں کرتے تھے، پھر بھی میں نے تمہارے پر سے اپنی کسی بلیسنگ، کسی نعمت کو نہیں اٹھایا. کیا وہ میری طرف سے تمہارے لیے مہلت نہیں تھی؟ میں تمہیں بار بار مہلتیں نہیں دیتا رہا؟ کہتے ہیں جہنمی خود کہیں گے ہاں پروردگار، ہم جانتے ہیں تو مہلت دیتا رہا، تو رحمان تھا، تو رحیم تھا، تو کریم تھا. ظلمت نفسی، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یہ بات انسان ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو گے نا، کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا. آپ خدا کی مخالفت میں آ رہے ہو تو خدا بندے قدوس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. کس کا بگڑ رہا ہے؟ ظلمت نفسی، میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں. انسان خدا کی نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. پروردگار کیا کہ پوچھ کیا رہا ہے جہنمیوں سے؟ تمہیں میری نشانیاں نہیں پہنچی؟ میں نے تو گاہے بگاہے اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی تھیں. ان نشانیوں کو، یہ نشانیاں مطلوب ہیں، the signs of God, the signs of the Almighty, the signs of the last day. Look for them, search for them.
خدا کہہ رہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے نا تو در و دیوار تمہیں ہدایت دیں گے. اور انسان اگر طلب نہ کر رہا ہو تو خدا کا نبی بھی بعض اوقات سامنے ہوتا ہے اور انسان اسے بھی قتل کر دیتا ہے. صحیح ہے. چھوٹی چھوٹی نشانیاں بعض اوقات کسی کے لیے کافی ہوتی. اگر آپ کو چاہیے if you desire guidance, ملے گی, ضرور ملے گی. ان نشانیوں کو ڈھونڈیں. ایک نبی خدا تھے تو انہوں نے کسی قبیلے سے جنگ کی. نبی تھے, بہت سارے عجیب عجیب انبیاء گزرے ہیں. اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کی تھی. He went to war against someone, enemies of God. کہتے ایک مقام پہ خدا نے مدد بھیجی, فتح یاب ہو گئے. کہ جب جنگ ختم ہو گئی, after the war, what did he do? The prophet, کہتے ہیں نبی نے کیا کیا, جس مقام پر خدا کی مدد اتری تھی وہاں پر جا کر ایک بڑا سا پتھر نصب کر دیا. Put a huge stone there. کہتے قوم والوں نے پوچھا, why are you putting this stone here? ہاں, ہم تو سٹون سے دور رہتے ہیں, آپ نے یہ پتھر کیوں لگا دیا؟ کہا یاد خدا کے لیے پتھر بھی کافی ہوتا ہے. میں نے اس جگہ پر یہ پتھر اس لیے نصب کیا ہے تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے یہاں خدا کی نشانی ملی تھی. These are little things that we can make, differences we can make in our lives. چھوٹی چھوٹی نشانیاں خود ڈھونڈیں, طلب کریں, ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. ایک بادشاہ تھا, ہم اپنے مضمون کی طرف اس کے بعد آتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, اس کا دل دنیا سے اٹھ گیا. Sometimes it happens to the best of us. We're so busy in this world and suddenly one day my heart is restless. اور جب یہ ریسٹلیسنس ہو, جب جس دن آپ کو یہ محسوس ہو نا کہ کچھ کیفیت عجیب سی ہے, بڑے بڑے عرفاء کہتے ہیں اس کیفیت کو غنیمت جانو. جب تمہیں لگے نا کہ اب دل نہیں لگ رہا دنیا میں, یہ خدا کی طرف سے غنیمت ہے. It's a blessing from God. اچانک تیرا دل بغیر چاہتے ہوئے اس دنیا سے اٹھ گیا. وہ عارف کہتے ہیں میں اکثر جب بازاروں میں جا رہا ہوتا ہوں, اور عرفاء بھی بڑے طریقوں سے خدا کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں I go to the market. وہ پاکستان کی انڈیا کی کوئی مارکیٹ ہوگی. کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں وہاں پر جا کر خواتین جو ہیں, وہ جو دکاندار ہوتا ہے شاپ کیپر کے ساتھ کیا کر رہی تھی, بھاؤ تاؤ کر رہی تھی. پاکستانی ہوگا ڈیفینیٹلی, یہاں تو ہونا نہیں ہے, فکس پرائس ہوتی ہے. کہیں گے میں جب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں خواتین جو لگی پڑی ہیں, اے بھائی 10 روپے کی 2 تو میں لوں گی, اور اب تو اگر فری دے رہے ہو تو 2 لوں گی. ہاں, وہ والی کیسے. کہیں گے خوب بھاؤ تاؤ کر رہی ہوتی. اچانک کہیں سے آواز آتی ہے کسی عورت کی, بات میں موڈ میں نہیں ہوں, میرا دل نہیں کر رہا میں آپ سے آرگیومنٹ کروں, دے رہے ہیں دیں, نہیں ورنہ نہیں. کہیں گے جب بھی مجھے یہ آواز آتی ہے نا مارکیٹ میں کسی عورت کی, کہیں گے میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں پلٹ کے کہوں بہن اس وقت تو غنیمت چاہ, ورنہ اس دنیا کو طلب کرنے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کر رہا ہے, نہ لڑ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ریسٹلیس ہو رہا ہے, نہیں مجھے دنیا چاہیے. اچانک لگ رہا ہے I don't really care anymore. کہیں گے یہ جو آتا ہے نا تو I don't really care, یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے. Finally you don't care about the world, then care about the hereafter. یہ بادشاہ جو تھا, اس کے دل سے اچانک اس کو محسوس ہوا کہ میرے دل سے دنیا کی طلب اٹھ گئی, اب میں آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. What do I do? تو اس نے بہت سارے اپنے وزراء سے سب سے پوچھا, کہیں گے کیا کروں کیا کروں. I want to be better for the hereafter. آخرت کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں. کہیں گے بڑا لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ایک آئیڈیا نہیں. ہاں البتہ ایک درویش ہے یہاں پر, ایک درویش ہے, ایک سینٹ ہے, اور وہ فلاں مقام پر بیٹھتے ہیں, وہ بڑے اچھے صلاح مشورے دیتا ہے لوگوں کو اگر انسان کو اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرنی. بادشاہ نے کہا جلدی سے اس سینٹ کو, اس درویش کو اٹھا کر لے کر آؤ, میں چاہتا ہوں نصیحت کریں. کہیں گے درویش صاحب کو بلایا گیا. کہیں گے درویش آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا, کہیں گے میں آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, ٹیل می, تاکہ میرا دل لگے ہیئر آفٹر میں, لیٹ می نو واٹ ڈو آئی ڈو. کہیں گے وہ اس درویش نے کیا کہا, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی ایڈوائس ہے, 40 دن تک 40 مرتبہ ہر روز آپ موت کو یاد کریں, آپ کا دل آخرت میں لگ جائے. بادشاہ نے کہا that's very easy, 40 days 40 times every day I'm gonna remember death. یہ تو بہت ایزی ہے. درویش چلا گیا, بادشاہ نے 40 دن مسلسل ہر روز 40 مرتبہ موت کو یاد کرتا. وہ ہوتا نا ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں, موت موت موت, 40 پورا ہو گیا. 40 دن تک کرتا رہا. 40 دن بعد اس نے محسوس کیا, کہ میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, there's no difference, یہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے, فریب دے کے چلا گیا. کہیں گے درویش کو بلا کے لاؤ. درویش آیا, انہوں نے کہا کل میں تجھے تختہ دار پہ لٹکا دوں گا. ہاں, ڈیتھ پینلٹی فار یو. وائی؟ دا ایڈوائس یو گیو می میڈ نو ڈفرنس.
40 days 40 times مجھے ڈیتھ کو یاد کرنا تھا, میرے اندر تو کوئی ڈفرنس فرق ہی نہیں پڑا. درویش سمجھ گیا کہ اوہو یہ تو جناب آخری وقت آ گیا. کہیں گے بادشاہ سلامت, سنا ہے بادشاہ سخی ہوتے ہیں, بادشاہوں کو تانا دے دو نا سخاوت کا تو اس فوراً ٹھیک ہو جاتا. کہیں گے سنا ہے کنگز آر جینرس, آپ بھی جینرس ہیں, سخی ہیں؟ کہیں گے ہاں ہاں بالکل, جو مانگنا ہے مانگو. کہیں گے مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, کہیں گے بس اتنی سی بات تھی, ہاں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, لاسٹ وش کیا ہے؟ کہیں گے بس میں چاہتا ہوں ایک دن کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیں, لیکن میں پرومس کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, بس ایک دن کے لیے شاہی چاہیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا, کل تو نے مرنا ہی ہے, ٹھیک ہے ایک دن کے لیے میں نے اوور نائٹ کنگ بنا دیا. جب بادشاہ بنایا تو اس نے سب سے پہلے حکم کیا دیا, اس نے کہا سپاہیوں سلطنت کے فلاں مقام کے اوپر ایک مونگ پھلی بیچنے والا ہے. مونگ پھلی, ڈو یو نو وٹ مونگ پھلی از؟ پینٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتی ہے, اردو آتی ہے. پینٹس بیچنے والا ہے, پینٹس بیچتا ہے, کہیں اس کو اٹھا کے لے آؤ. سپاہی گئے پینٹس بیچنے والے کو, مونگ پھلی بیچنے والے کو لے آئے. بلکہ جیسے وہ بیچارہ مونگ پھلی بیچنے والا, کیا پینٹس کوئی بیچ رہا ہے تو آپ سوچیے اس کی کیفیت کیا ہوگی نا, غریب بیچارہ, پاورٹی اسٹرکن. وہ آیا, درویش نے حکم دیا, کہیں گے کل تجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, تیرا سر کاٹ دیا جائے گا, اس رات تو نے جو کرنا ہے کر لے, زندان میں پھینکوا رہے. کہیں گے مونگ پھلی والے کے ہاتھ میں مونگ پھلی تھی, کل کائنات, اس کی کل ٹوٹل تجارت بزنس آل ڈیپینڈڈ آن دیٹ پینٹس, دا بیگ آف پینٹس. کہیں گے جیسے ہی اس نے سنا کہ کل میں مارا جاؤں گا, پینٹس ہاتھ سے گر گئی, مونگ پھلی گر گئی, کل کائنات اس کی ہاتھوں سے گر گئی. کہیں گے کیا؟ کہیں گے ہاں, اور اب اس کو قید میں لے کر جاؤ, لیکن جلاد سے ملوا دینا. جلاد کون ہوتا ہے؟ وہ جو کیا انگلش میں کیا کہیں گے, ہٹ مین, جو کیا جس نے ایکسیکیوشن جس نے کرنی ہے. کہیں گے جلاد سے ملواؤ, اور اس کو وہ مقام بھی دکھا دو جہاں پر اس کو ڈیتھ سینٹنس دیا جائے گا, تختہ دار بھی دکھا دو. وہ بیچارہ وہ تو ساری نشانیاں دیکھ دیکھ کے اس کی تو حالت خراب. کہیں گے اب یہ بادشاہ کو, درویش جو ہے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت بادشاہ کو یہ سارے مناظر دکھا رہے. جب سب کچھ دیکھ لیا اس بیچارے مونگ پھلی بیچنے والے نے, تختہ دار بھی دیکھ لیا, جلاد سے بھی مل گیا کہ یہ ایکسیکیوشنر ہے میرا. اب جیسے زندان میں گیا نا, اب درویش نے کہا اس مملکت کی بادشاہ سلامت سب سے خوبصورت عورت آپ کے حرم میں ہوگی؟ کہیں گے ہاں ایک ہے. کہیں گے اس عورت کو اس کے پاس بھیجیں گے جو اس کو دعوت دے گناہ کی. کہیں گے سب سے خوبصورت جو عورت تھی بادشاہ کے پاس, اس نے بھیجے کہ دعوت گناہ دے اس کو. کہیں گے جب گئی وہ عورت تو مونگ پھلی بیچنے والا, اس نے کہا کیا مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے, میں مرنے والا ہوں, کل مجھے خدا سے ملنا ہے, چلی جائے یہاں سے. مونگ پھلی بیچنے والے نے یہ منظر بادشاہ کو دکھا دیا تھا. کہیں گے بس اس کی سزا یہیں ختم ہوئی, تم اپنے گھر جا سکتے ہو. شکر ہے مونگ پھلی بیچنے والا تو بچا. کہیں گے تم گھر جا سکتے ہو. وہ تو چلا گیا. اب درویش بادشاہ کی طرف پلٹا, کہا بادشاہ سلامت, آپ نے موت کو یاد کیا بغیر موت کی نشانیوں کو دیکھے ہوئے. سرسری سے یاد کرنے سے انسان کے اندر کیا فرق پڑے گا؟ اس مونگ پھلی بیچنے والے کو دیکھیے, اس نے حقیقی موت کی نشانیاں دیکھی نا, تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی کل کمائی وہ مونگ پھلیاں اس کے ہاتھ سے گر گئیں. آپ نے بھی اگر حقیقی موت کی نشانیاں دیکھی ہوتی نا, تو آپ کے بھی ہاتھ سے تخت و تاج گر جاتا. اور یہ عورت زندگی میں پہلی بار اسے نصیب ہوئی ہوگی, لیکن وہ اس کے نزدیک نہیں جانا چاہ رہا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے حضور میں اس کو حاضری دینی ہے. کہیں گے آپ کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے اگر آپ نے بھی اپنی آخری ماجگاہ کو, آخری قبر کو صحیح طریقے سے دیکھا ہوتا. That's the problem with us. We're not looking at the signs of God or the signs of hereafter or death or whatever properly. ہم انہیں دیکھتے نہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے تو ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں. یہ اس اشرے کا موضوع ہم نے منتخب کیا پہلے دن سے آپ کے سامنے. پہلے دن تو ہم نے بتایا نہیں تھا, دوسرے دن سے ہم نے موضوع آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب بہت ضروری ہے کہ ہم قیامت اور اس کی نشانیوں کی جانب دیکھیں, کیونکہ نشانیاں دیکھیں گے تو شاید مجھے ڈے آف ججمنٹ بھی یاد رہے. اور ان قیامت کی نشانیوں کو آج ہم نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ پہلے دن سے متواتر جو ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں, کل ہم نے آپ کے سامنے اتنا ہم نے دہلا دیا تھا, بعد میں کتنی خواتین نے ایسا لگ رہا تھا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے. قیامت کا منظر جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی آپ نے سن لیا, قیامت کے میدان میں کیا ہو رہا ہوگا, قیامت کی وحشتیں کیسی ہیں. آج سوچا آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہیے, اتنی ہوپلیسنس نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا قیامت کی وحشتوں کے بارے میں آج بات نہیں کریں گے, کیونکہ قیامت اور اس کی نشانیاں, اٹس ناٹ لائک دیٹ آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی سائنز آف دی ڈے آف ججمنٹ, وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی ڈے آف ججمنٹ اٹسیلف. تو اس لیے ہر روز تھوڑا تھوڑا سا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا کریں گے. کل کیونکہ آپ کو بہت ڈپریس کر دیا, آج ہم اچھی باتیں کریں گے, مل کے صلوات سنائیں.
آپ سوچئے قیامت کے میدان میں ہم پہنچ گئے. اب کل تو ساری جو ہیں وہ لرزہ خیز جتنے مناظر تھے وہ تو ہو گئے بیان. اب اس میں امید کیا ہے؟ امید کی بھی تو کوئی کرن ہوگی نا. امید پہ دنیا قائم ہے واقعاً ایسا ہی. ہمارے پاس سب سے بڑی امید اہل بیت اطہار ہے. ان سے بہتر امید کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں پیغمبر اکرم نے ارشاد کیا فرمایا تھا؟ فقط اپنی ایک بیٹی کے لیے 4 معصومین ہیں ہمارے پاس, اس میں سے جناب سیدہ کے لیے فقط ایک معصوم ہستی کے لیے سرور کائنات ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میری بیٹی کی شفاعت تمہارے 100 مقامات پر کام آئے گی, جن میں سے کم ترین قبر میں اترنا اور سوال و جواب قبر میں ہے. ہاں کم ترین یہ ہے تو پھر افضل کیا ہوگا, بی بی کا کیا مقام ہوگا. البتہ ہم جناب سیدہ کی شفاعت کے اوپر آج ہم گفتگو نہیں کریں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے, ہاں ہیو ہوپ اینڈ ریئلی ورک آن دا ولایت آف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان یور ہارٹس. واقعاً اس کے اوپر کام کریں. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ایک تحفہ ہے جو پروردگار کی طرف سے تمہیں ایسا ملا ہے حقیقتاً جو آپ کو فروٹفل رہے گا, ثمر دے گا, ریزلٹس دے گا. کیسے؟ ایک جگہ پر خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں قیامت میں جب کہ ہر ایک مشہور ہونے کے مقام کی جانب جا رہا ہوگا, جو ہم نے کل بھی کہا اسمبلی پوائنٹ کہا تھا نا, سلی ہلا دے ماشاءاللہ, جو موجود تھے جو نہیں تھے موجود انہیں تو یاد نہیں, جو تھے مشہور ہونے کی جانب یعنی اسمبلی پوائنٹ ہم نے کہا تھا نا. امام ارشاد فرماتے ہیں, پہلے امام ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہر کوئی قیامت میں مشہور ہونے کے مقام کی جانب جا رہا ہوگا اور ان سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوگا. کل کہا تھا نا کہ اتنی مخلوق ہوگی, ہر کوئی مشہور ہوگا تو چلنے کی جگہ. امام نے ارشاد فرمایا تھا ایک جگہ بھی اگر تمہیں پیر بھی رکھنے کی جگہ مل جائے تو غنیمت جاننا. امام ارشاد فرما رہے ہیں جب چلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی اور لوگوں کی حالت یہ ہو رہی کہ پیاس سے بھی بلک رہے ہوں گے, بھوک سے بھی. کل تو ہم نے صرف پیاس کا تذکرہ کیا تھا. امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں امیر المؤمنین کے بھوک بھی لگ رہی ہوگی. کہتے اس عالم میں ہوگا کیا کہ پروردگار ان اہل محشر کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کرے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ بے زندہ تو ہوں گے, کھانا پینا بھی تو ہوگا. ہمارا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. کپڑے تو ادھر چکے ہوں گے, کل ہم نے کہا محشر کی برہنگی خود ہی انسان اپنے کفن کو پھاڑ چکے ہوں گے. تو آپ سوچئے یہ بھوک پیاس لگے گی تو ہوگا کیا. امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں جب کہ سارا عالم یعنی جتنے بھی چرند پرند انسان سب کوئی کھانے پینے کی احتیاج رکھیں گے تو ان کا انتظام کیا ہے. مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں اسی محشر کے میدان میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی, پانی کی ندیاں, لیکن وہ والا پانی نہیں ہوگا جو حوض کوثر پہ ملنے والا ہے. ہاں کہتے ہیں تمہارے قدموں میں ندیاں چل رہی ہوں گی, انسان وہیں سے اپنی پیاس کو بجھائے گا. تو کسی نے پوچھا کہا مولا پھر بھوک کا کیا ہوگا, کھائیں گے کہاں سے؟ مولا نے کہا یہی میدان ایک بہت بڑے نان کی مانند ہو جائے گا. کھانے کے وقت انسان جہاں سے چاہے گا, جب بھوک لگے گی تو اسی نان کو توڑے گا, یعنی اسی روٹی کو توڑے گا اور کھا لے گا. یہ اس کا کھانا ہوگا. جب کہ اہل محشر کا کھانا پینا ایسا ہوگا جس پہ مولا کے سامنے جو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بھی, کہا مولا قدموں میں نان ہوگا اور ندیاں چل رہی ہوں گی, وہاں سے کائے پیئیں گے. مولا نے کہا اگر میری ولایت پہ قائم نہیں ہوگے تو یہی ہوگا. لیکن اس کے بعد ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن جو میری ولایت پہ ہوگا ان کے چہرے منور ہوں گے, ان کے تسموں سے نور نکل رہا ہوگا. اے مولا تسموں کا تذکرہ کیوں کیا ہے بھائی؟ آپ سوچے اہل محشر تو برہنہ ہوں گے, لیکن مولا ارشاد فرما رہے ہیں تم نے جوتے بھی پہنے ہوں گے اور ان جوتوں کے تسموں سے لیسز سے بھی نور نکل رہا ہوگا. واہ, کیونکہ کل ہم نے کیا کہا تھا, تاریکی ہوگی, اندھیرا ہوگا, نور چاہیے ہوگا. مولا ارشاد فرما رہے تمہارے تسموں میں سے نور نکل رہا ہوگا تاکہ تم دیکھ سکو میں جا کہاں رہا ہوں. کہتے اس کے علاوہ پروردگار میرے شیعوں کو, مولا نے فخر کیا, کہ میرے شیعوں کو ایسی سواریاں دے گا جو یاقوت سرخ سے بنی ہوں گی, ان کے اندر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہوگا. میرے شیعہ اس پہ سوار ہو کے محشر کے میدان کا طواف کر رہے ہوں گے اور لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یہ کون ہے, نبی ہے یا مرسل ہے. اور ایک مرتبہ ملائکہ کہیں گے یہ علی کی ولایت پہ قائم شیعہ تھا. بھیا ہماری اماں کو جب جلال آ جائے نا اور نعرہ لگا دیں تو میں سمجھتی ہوں مجلس قبول ہو گئی. میرے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات سنائیے.
صرف ہمارے والدین نہیں پروردگار جس کے بھی والدین سلامت ہیں ان کو طول عمر عنایت فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے سروں پہ انہیں قائم رکھ، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں اور جوار چہردہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ مل کے ایک اور صلوات سنائیے۔ اچھا، اب آپ میں سے کوئی بیٹھ کر سوچ رہا ہو کہ بھئی ٹریڈیشن تو آپ نے بتا تو دی، اس میں تو کھانے پینے کا تو ہمارا انتظام بتائیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سواریاں بھی نصیب ہوں گی، اور میرے شیعوں کے لیے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، میرے شیعوں کے لیے خاص دسترخوان لگائے جائیں گے، ان کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی غذا کو تناول کریں گے، اور میں خود ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ کیا عجیب مقام ہے، ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی لیے اتنی جانیں جو اہل تشیع نے دی ہے نا، ایک ولایت اور نام علی کے لیے، اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے۔ میں کہوں اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز سنا دوں، پریشان تو نہیں ہوں؟ پیچھے والے کہہ رہے ہیں آگے والے پریشان نہیں ہیں تو ہم بھی پریشان نہیں ہیں۔ ایک اور روایت سنا دیتی ہوں، جبکہ محشر کے میدان کی وحشتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسری کیا چیز ہے؟ کبھی رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا، ہر وحی کے ساتھ مجھے دو حکم ہوئے۔ ہر وحی یعنی قرآن مجید کی، اور ہر حکم جو آیا، ہر وحی کے نزول کے ساتھ مجھے دو حکم اضافی ہوئے، ایک علی کی ولایت کا اور دوسرا حسین کے غم کا حکم دیا گیا رسول خدا کو۔ تو قیامت میں بھی یہ دونوں چیزیں بچائیں گے۔ کہتے ہیں جبکہ محشر کے میدان میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ، کہتے ہیں لوگ چاہ رہے ہوں گے کوئی رشتہ قائم نہ رہے۔ بیٹی اگر ماں باپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بچے اگر ماں باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ماں باپ اپنے دامن کو بچا کے جا رہے ہوں گے، نہیں نفسی نفسی، سب اپنے آپ کو دیکھو۔ کہیں گے میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہم کسی کو شناخت نہیں کرتے، آج ہمیں صرف اپنی آخرت کی پڑی ہے۔ لیکن اس عالم میں جب قبریں کھل رہی ہوں گی اور کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، اور بڑی عجیب وحشت کا عالم ہوگا، کچھ افراد جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے آگے آگے ایک ملک ہوگا جو ان کو راستہ بھی دکھا رہا ہوگا اور ان کے راستے کو صاف بھی کر رہا ہوگا، اور وہ بار بار کہہ رہا ہوگا ہٹو اس کے لیے، ہٹ جاؤ اس کے راستے سے۔ اور اس ملک کے ہاتھ میں ایک نور ہوگا جو اس کے پورے ارد گرد ایک نور کو ایک منور کر رہا ہوگا، یہ اس پوری جگہ کو منور کر رہا ہوگا۔ جلدی سے وہ اس محشر کے میدان کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں اسے دیکھ کر اہل محشر پوچھ رہے ہوں گے، یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی رسول ہے، یا ولی ہے، وصی ہے، کون ہے؟ کہیں گے تو وہ فرشتہ اس کا تعارف کروائے گا، انٹروڈکشن کروائے گا۔ کیا کہے گا؟ نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ مرسل، نہ ولی، نہ وصی، بلکہ یہ زائر حسین ابن علی ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، کامل زیارات کی ہے آپ کے سامنے میں نے روایت پیش کی ہے، کہتے ہیں چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا، کہا مولا یہ ملک کہاں سے آئے گا زائر حسین کے ساتھ؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تھا، جب بھی کوئی زائر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کا پسینہ بہتا ہے تو اس کے پسینے کے قطروں سے پروردگار ایک ملک کو خلق کرتا ہے، اللہ رے زائر حسین ابن علی۔ آپ سوچئے آپ کا مرتبہ کتنا ہے، آپ کے پسینے کے قطروں سے ایک ملک، ایک فرشتے کو خلق کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پوری زندگی اس زائر کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم لوگ کل بات کر رہے تھے، ہم کل بات کر رہے تھے قیامت صغری۔ قیامت صغری سے کیا ڈرنا، جس کے پاس علی و حسین ہو، ہاں بڑا عجیب ہے، البتہ تیاری بڑی ضروری ہے۔ ارشاد کیا فرماتے ہیں مولا؟ ارشاد فرما رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اور اس منکر نکیرین کے سوالات کے وقت میں بھی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور قیامت کے وقت میں دوبارہ اٹھے گا۔ کیا عجیب مقام ہے، ہاں میں نے اسی لیے کہا تھا کل اتنا ڈرایا تھا تو آج امید بھی ہونی چاہیے۔ البتہ معصومین علیہ السلام خود کہتے ہیں ہم ہر جگہ پر تمہاری مدد کریں گے، بس دیکھنا جب محشر کے میدان میں آنا تو شرمندہ مت کرنا، ہم کہہ تو سکیں فخر سے یہ میرا شیعہ ہے، یہ نہ ہو کہ شرمندگی سے تمہاری جانب دیکھ لو۔ تو پھر کیا کریں مولا؟ ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار آمادہ کرو۔ جب انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر کام کرتا ہے، اپنے تشخص، اپنے کردار کے اوپر کام کرتا ہے۔ اس میں دنیا مستقل ایک امتحان ہے، اور اس امتحان سے مجھے گزرنا ہے فخر کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ حسین کا حسینی ہو اور وہ اپنے اوپر کام نہ کر پائے، ہاں یہ تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج سے نگاہ ڈالنا شروع کریں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔
دیکھیے قیامت کی بڑی نشانیاں انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک ایک دن میں کوشش کریں گے 2-2 3-3 کو نمٹائیں, کیونکہ بڑی 10 نشانیاں اتنے سے وقت میں تو نمٹائی نہیں جا سکتی ہیں. البتہ پوری کوشش کر کے آپ کے سامنے نمٹائیں گے. لیکن آج تھوڑی سی یہ جو چھوٹی نشانیاں, قیامت کے آنے کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں, وہ بھی ساری نہیں پیش کر سکتے, 100 سے اوپر ہے. تو میں نے کچھ جو مجھے لگا کہ واقعاً ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, وہ میں نے آپ کے سامنے میں لکھ کے لے کر آئی ہوں. میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. مل کے صلوات سنیے. پہلی نشانی قیامت کے, چھوٹی نشانیاں, جب شریعت پہ عمل کرنا باعث ندامت ہوگا. So you will feel embarrassed following شریعت محمدی, دین خدا. ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ, بلکہ دنیا نے ایک پورا ایک نظام بنا دیا, طاغوتی نظام, شیطان نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اگر کسی عورت کو کپڑے مختصر پہننے ہیں اور جا کر ایسی باتیں کرنی ہیں کہ جو بالکل ہی بیونڈ شریعت ہے, تو اس کو پروموٹ بھی کیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے شریعت کی پاسداری کرنی ہے تو اس کے لیے امبیرسنگ ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کینسل کیا جاتا ہے. کینسل کلچر. جب دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوگا, ہم بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ جس وقت میں یہ چیزیں انتھنکیبل تھی, امپاسبل, ہاؤ کین دیٹ بی, کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں کیسے ہو سکتا ہے, آج یہ ہو رہا ہے. جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا گھنٹوں میں ہو جاتا. جب ممبروں سے جھوٹ بولا جائے, کتنے خطیب اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سب سے بڑا ایک میں کہتی ہوں ظلم یہ ہے کہ صرف اور صرف کیونکہ کراؤڈ کو پلیز کرنا ہے, تو ہمیں کرنا کیا ہے, مجھے بہت ساری چیزیں بچا کے رکھنی. دیٹ شوڈنٹ بی ہیپننگ. ممبر سے کل کا کل جو ذمہ داری ہے وہ بیان کیجیے. نمبر 4, جب ظلم, حسد اور لالچ عام ہوں گے, جب لوگ نفس کے تابع ہو جائیں گے, جب خونریزی اور فساد عام ہوگا. یہ جو 5ویں نشانی, جب لوگ نفس کے تابع ہو جائیں گے, اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہم اپنی ڈیزائرز کے اوپر کسی چیز کو جانتے ہی نہیں. میری اگر کوئی خواہش ہے, I should be able to fulfill it, بس اس کے بیونڈ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. جب لوگ نفس کے تابع ہو جائیں, جب خونریزی اور فساد عام ہو جائے, ایسا ہی ہے. یہ تو امام زمانہ کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ویسٹ کی طرف کیا ہوگا, سرخ موت. ایسا ہی ہے. 1/3 of the population of this world will finish because of wars. جب خونریزی فساد عام ہوگا, جب بے غیرتی شرم پہ حاوی آ جائے گی. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں, کوسچن یہ نہیں ہے کہ عورت بے حجاب ہو کر نکل رہی ہے, کوسچن یہ ہے کہ اس کا مرد کیسے برداشت کر رہا ہے. جب دینی امور امت کے فاسقوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں, جب آلات موسیقی گھر گھر پائے جائیں. اب تو کیا ہو رہا ہے, ہاتھ کے اندر جو آلہ ہے, سب سے بڑا جو فون ہے, اسی کے اندر سے ہر چیز میں سے موسیقی نکل رہی ہے, میوزک نکل. قوم لوط کی بیماری عام ہو جائے گی, جب اپنوں سے رشتے توڑ کر غیروں سے قربت حاصل کی جائے گی. اس وقت ہم سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں, میرے پاس ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں. اس میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہی ہوں. I will include myself. I'm not talking about you. I'm talking about myself. سوشل میڈیا پر ایسے لوگ شاید جو دنیا کے دوسرے سرے پہ بیٹھے, میں نے کبھی انہیں زندگی میں دیکھا نہیں ہے, ان کو ہم لائک ڈس لائک کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہم نے پوسٹ کے اوپر ہم نے کامنٹ کرنا ہے. لیکن ماں باپ بیٹھے ہوئے تنہائی میں, ہم نے ان کے پاس نہیں جانا ہے. یہ ہے, ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی فزیکلی کوئی اور چیز ہو رہی ہوگی. نو, اٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. مساجد کو خوبصورت بنایا جائے گا مگر دل ویران ہوں گے. کبھی ہوتا تھا سادہ سے عزاخانے قرار دیتے تھے, سادہ سا بنا ہوا علم, اس کے سائے میں جا کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے بس سب دنیا کی کوئی مشکل نہیں. لیکن اب اتنے سجاوٹ کے باوجود بھی کوئی لوگ, ہم یہ نہیں کہہ پاتے, کہتے ہیں ہاں سکون, اس کو تلاش کیجئے. البتہ یہ غم حسین کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ غم حسین کہیں پر بھی منعقد ہو رہا, وہاں پر سکون ضرور ہے. مساجد کے مینارے طویل ہوں گے, شراب عام ہوگی. یہ تو خود بذات خود ان ملکوں میں رہنے والے افراد کیا کہہ رہے ہیں, کفار کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو شراب پینی ہوتی تھی, پبز میں جانا پڑتا تھا, ابھی تو سپر مارکیٹ میں عام دستیاب ہے. شراب عام ہوگی. جب بچہ ماں باپ کے لیے غم کا باعث اور غصے کا باعث ہوگا. I thought about this a lot. I said, well, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا نا, کہ بچہ نہیں چاہیے whatever. لیکن اس وقت آپ دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ گلوبلی برتھ ریٹ اس وقت اتنا مائنس میں کہ اب یہ ریپلیس بھی نہیں ہو رہا ہے. یعنی آپ پاپولیشن کو ریپلیس بھی نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ People are thinking perhaps for lots of reasons. There are lots of factors. Could be more education. It could be we have more جو ہے وہ ہمیں شاید ہم فیل کر رہے ہیں کہ میچورٹی اتنی نہیں آئی ہے مثال کے طور پہ, یا شادی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. But it could also be that we are thinking I can only be responsible for myself.
ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ آگے نسل چلے. جب طلاقیں زیادہ ہوں, اچھا ہم لوگ کہتے ہیں that's it, it's fine, what's the big deal. ڈیورس آج ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں ہوئی. پہلے ہوتا تھا, ہم کہتے تھے ہاں واقعاً زمین و آسمان ہل رہے ہیں. ہم آج اس کے اوپر بات کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. کچھ معاشرے کے ہمارے ٹیبوز ایسے ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. وہ فلاں افینڈ ہوں گے اور وہ فلاں افینڈ ہوں گے. نو, لیٹس ٹاک اباؤٹ a few subjects that we are keeping, وہ brushing under the carpet, ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. کیوں ہو رہی ہیں طلاقیں, کیوں ہیں؟ لیٹس ڈسکس. جب لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑیں گے, ایسا ہی ہے, صحیح ہے. اب ہماری کمیونٹیز میں اٹھا کر دیکھیے, why aren't we talking to each other. اس سے آپ نے کوئی اتنے عرصے سے بات کیوں نہیں کی, ان سے سلام دعا کیوں نہیں کی, پوچھیے تو آپ کو ملے گا چھوٹی چھوٹی اتنی معمولی ہیں چیزیں کہ اس میں ہنسی آ جاتی ہے. اچھا اس کی وجہ سے 10 سال آپ نے بول چال چھوڑی بھی ہے, لیکن ہے. اور آخری, ضعیف ماں باپ پر اولاد ظلم ڈھائے گی. اگر ظلم نہیں ڈھا رہے تو اولڈ ہومز کیوں ہیں؟ جب انسان کے اپنے ماں باپ ہی انسان کے لیے بوجھ بن جائیں, we are unable to take care of them. ہمیں اسلامک آرکیٹیکچر ہی نہیں سمجھ آیا. When people say no, I need my independence, new couples, no, I cannot live with my, for example, in-laws or whatever, my parents. جس دن ہمیں واقعاً اسلام سمجھ میں آیا نا, اس کی جو پریکٹیکلٹیز تھی, اس دن ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا, سسٹم ہی نہیں سمجھ میں آیا. How are they living? Do you think Janab Zahra in that small house was living with her mother-in-law? No, but the architecture was so amazing that this is how they were connected. کہ گو کہ ان کی سب کی اپنی جو انڈیپینڈنس تھی وہ بھی نہیں متاثر ہوتی تھی, لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ دنوں نہیں دیکھا ہے یا گھنٹوں نہیں دیکھ پائے ہیں. پتہ ہے سامنے ہی تو ہے. We haven't learned from history properly. We want to talk about concepts. Let's talk about concepts نا, صحیح طرح سے بات کریں. Anyway, قیامت بڑا عجیب ہے. یہ سب چیزیں سن کے ایسا لگ رہا ہے کل قیامت آنے والی ہے. یہ تو بہت عرصہ کی بات نہیں ہے, ساری نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں. کون سی اس میں سے چیز ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ It's all happened. اور وہ 100 کی 100 اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کب آنے والی ہے. So what do I need to do? اس میں جو سب سے ایک چیز جس کے اوپر مجھے توجہ کرنی چاہیے, ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں جو مستقل ایک چیز ہو رہی ہے, آپ ساری جتنی بھی نشانیاں ان کو اٹھا کر دیکھیں, مستقل ایک چیز کیا ہے کہ ہم دین کو کمتر سمجھ رہے ہیں اپنے نفس کو بڑھ کر. میرا نفس عظیم ہے, دین کم ہے, اس کو گھٹا رہے ہیں, اس کی عظمت کو, اس کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. So what do I do? You need to reverse the pattern. How do I do that? کیا کریں؟ The best result, پتہ ہے کیا سب سے سولوشن کیا ہے, اس کا بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ حقیقتاً آپ آئیں خداوند قدوس کی معرفت کی طرف. جب تک توحید ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی نا, ہمارے مسائل ایسے ہی رہیں گے. لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, جب ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں, عبادت کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم ڈر سے شروع کرتے ہیں. Everything is based upon fear. ابھی کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ سب کچھ سن کر تو I am fearful. میں نے کہا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. You should be excited. You should be confident enough that I am excited that they will come. I am confident. I want to see all these things. Why? Because I have been working on the right things. ہاں, فیئرفل کیوں؟ کیونکہ ہماری ساری بنیاد فیئر پہ. خدا کے بارے میں آپ کا تعلق خدا سے کیسا ہے؟ ارے ہم نے وہ والا فلاں کام نہیں کیا تھا ٹائم پہ, اب تو پتہ نہیں خدا میرے ساتھ کیا کرے گا. What kind of a relationship is that with the Almighty? فیئر پہ کیوں چل رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھی تھی ٹائم پہ, او ہو اب تو میں بیمار پڑی جیسے خدا کو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ بدلے لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. I haven't understood worship. No, I haven't. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں نماز نہیں پڑھوں گی تو ایک پتہ نہیں کیا ہوگا, یہاں پر میرے کوئی ایک بیل ہے جو سڈنلی میرے کان میں بجے گی. نتھنگ. جس دن مجھے سمجھ میں آ گیا نا کہ جو نماز ہے نا, خدا کس لیے بلاتا ہے؟ محبت دینے کے لیے. وہ اس لیے نہیں بلا رہا کہ وہ اگر نہیں آئے تو عذاب ایسا ڈالوں گا تمہارے اوپر اور یہ ہوگا. He is beyond that. He is your creator. Your mother is not like that. He loves you 70 times more than your mother. وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے. What does he want from me then? He wants you to take strength from his love. اسے بھی پتا ہے یہ دنیا بڑی مشکل ہے. اس دنیا, اس مشکل سے گزرنے کے لیے تجھے طاقت کی ضرورت ہے. You need strength. I'll give you strength. God wants to give you strength. اور پتہ ہے کیا ہے, اس دنیا میں جب ہم چلتے ہیں نا, امتحان انسان جب دے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ سخت امتحان ہو, انسان زخمی ہو جاتا ہے. سخت جگہ سے گزر رہے ہوں, زخم.
گناہ کرتے ہیں تو جانتے ہیں گناہ کا اثر کیا ہے؟ جہنم کو بھول جائیں عذاب کو بھول جائیں. What's the result of sin? آپ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. خدا کہتے ہیں آ میرے پاس، میں مغفرت کروں گا. مغفرت کیا ہے؟ غفران سے نکلا ہے. اور غفران کیا ہے؟ غفران کیا ہے؟ ویری بیوٹیفل. غفران ہے جب کھلے ہوئے زخم پہ بینڈیج لگایا جائے. خدا کہہ رہا ہے یہ جو تو نے گناہوں سے اپنے آپ کو زخمی کیا ہے، طبیب حقیقی میں ہوں. کھم لا میں تیرے ہر زخم کے اوپر بینڈیج لگاؤں، غفران کروں، تیرے کھلے ہوئے زخموں پر میں شفا دوں، زخم بھر دوں میں تیرے. یہ پریئرز کے لیے، ورشپ کے لیے خدا اس لیے بلا رہا ہے، وہ غفران کرنا چاہ رہا ہے، شفا دینا چاہ رہا ہے، اسٹرینتھ دینا چاہ رہا ہے. The day I understand his love, it will be so easy. I will be running towards him. میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب پروردگار نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا اور آخر میں 40 راتیں ٹھہرا لیا تھا، 30 راتوں کے لیے جب بلایا تو جناب موسیٰ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. پروردگار نے پوچھا، کہا کہ موسیٰ دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہا بار الہ تو نے بلایا ہے، میں چاہ رہا تھا میں دوڑتا ہوا ہوں. دنیا میں کتنے کاموں کے لیے ہم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور پتہ چل جائے سیل لگی ہوئی ہے، اوئے ہوئے خواتین کی رفتار چیک کریں، اتنی رفتار ہوتی ہے، کیوں میں سب سے پہلے ہم ہی کھڑے ہوں گے، اسٹور میں ہی جاؤں گی پہلے. وہ خدا بلا رہا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، ذرا حرکت کریں. کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں. میں ایک مثال بس آپ کو دینا چاہتی ہوں جلدی سے، بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوا. میں ایک مثال دینا چاہ رہی ہوں. امیر المؤمنین نے کبھی خوبصورت ترین بات کہی تھی کہ تم کیا سمجھے، تاریخ اسلام مکے سے شروع ہوئی ہے. تاریخ اسلام جتنے انبیاء پرانے ہیں وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اور اس تاریخ کو اٹھا کر تم عبرتیں حاصل نہیں کرتے. اور پھر امیر المؤمنین نے ایک عبرت بتائی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ حقیقتاً عبادت یعنی یہ چیز کیا ہے، تم عبرت پکڑو تاریخ سے. اور پھر اس کے بعد مولا نے ایک عبرت ناک، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا خود امیر المؤمنین نے. کس کا؟ جناب ذوالقرنین. جناب ذوالقرنین یاد ہے؟ کچھ تو یاد ہوگا. جناب ذوالقرنین، ان کا اصل نام تو نہیں پتا، لگتا ہے یہ ان کا ٹائٹل تھا. البتہ نہ نبی تھے نہ مرسل تھے، لیکن ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اتنے پاک باز، اتنے صالح شخصیت تھے. ذوالقرنین بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری توجیحات اور وجوہات پیش کرنے کی کوشش کی کہ ذوالقرنین یعنی 2 قرن والے. تو کہتے ہیں 2 قرن کیا تھے؟ تو بعض اوقات کہتے ہیں یہ 2 گیسو تھے ان کے، یا پھر ان کے تاج کے اوپر 2 سینگ تھے اس لیے، یا پھر 2 قرن کے اوپر انہوں نے بادشاہت کی تھی، یا 2 زمانے انہوں نے دیکھے تھے. بہرحال جو بھی وجہ ہو، البتہ امیر المؤمنین نے سب سے خوبصورت اس کی توجیہ پیش کی. کہتے ہیں جناب ذوالقرنین کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں. امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں، بہار الانوار کی یہ روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ خدا کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور تبلیغ کرتے ہوئے وہ مغرب کی طرف گئے، دنیا میں مغرب کی طرف گئے. وہاں پر لوگوں نے ان کے تبلیغ کی وجہ سے انہیں اتنا مارا کہ سر کے داہنی طرف ان کے ضربت لگائی تو وہ مر گئے. 100 سال تک مرے رہے. پروردگار نے دوبارہ سے حیات عنایت فرمائی. اب جو حیات عنایت فرمائی تو پروردگار نے کہا مغرب کی طرف تو آپ نے دیکھ لیا، مشرق کی طرف جائیں. مشرق کی طرف گئے. سوچئے how much people have struggled just for the message of the Almighty. کہتے ہیں مشرق کی طرف گئے، وہاں پر بھی خدا کے دین کی تبلیغ کی، وہاں پر بھی لوگوں نے زد و کوب کیا، مارا، اور اب کی دفعہ بائیں طرف ان کے ایسے ضربت لگائی، دوبارہ مر گئے. کہتے ہیں دوبارہ 100 سال تک مرے رہے. پھر پروردگار نے حیات عنایت فرمائی، لیکن اب کی بار اٹھا کر آسمانوں پہ بلند کیا. آسمانوں پہ بلند کر کے پوری دنیا کی سیر کروائی، اور اس کے بعد واپس بھیجا کہ اب ذوالقرنین ہم آپ کو ایسی بادشاہت عنایت فرمائیں کیونکہ آپ نے میری خاطر یہ صعوبتیں سہی، یہ مصائب سہے، 2 مرتبہ موت سے گزرے میری خاطر، تو پھر لیجئے ذوالقرنین ہم آپ کو ایسی بادشاہت دیں گے کہ جس کی نظیر ملے گی نہیں. کہتے ہیں جناب ذوالقرنین واپس آئے. اب کیسی بادشاہت تھی اس میں ہم جان نہیں سکتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت واپس آئے، اور واقعی مغرب اور مشرق کے اوپر انہوں نے حکومت کی. اتنی عظیم شخصیت. لیکن ہم نے سنا ہوا ہے انہوں نے آب حیات پینے کے لیے جتنی تگ و دو کی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں. ہاں کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اتنا صالح، اتنا خدا کا برگزیدہ، اتنا کوئی خدا سے قربت رکھتا ہو تو اسے تو ملاقات پروردگار کے لیے راضی ہونا چاہیے. آب حیات وہ پینا چاہے گا جو مرنا نہیں چاہ رہا ہے.
آب حیات a water that you drink and you will not die unless you wish for it. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں, اتنا صالح شخص, کوئی اچھا شخص ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم موت سے نہیں ڈر رہے, ملاقات کے لیے راضی. تو جناب ذوالقرنین نے اتنی تگ و دو کیوں کی؟ آب حیات پینے کے لیے اتنی تگ و دو کی کہ انہیں پتا چلا زمین میں مشرق کی طرف, ٹورڈز دا ایسٹ, فار ایسٹ, ایک ایسی ظلمت ہے کہ جہاں ایک چشمہ پایا جاتا ہے جس میں سے پانی پی لیا جائے تو انسان تب تک نہیں مرتا ہے جب تک خواہش نہ کر لے. کہتے ہیں 12 سال تک سفر کرتے رہے کہ مجھے ظلمت مل جائے. بالآخر ظلمت ملی تو وہ اتنی تاریک تھی, there was so much darkness that he couldn't step inside. تو انہوں نے اپنے وزراء سے پوچھا, کہا اندر کیسے جاؤں, I want to go inside, لیکن اندر کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں یہاں پہ تو آگ بھی نہیں کام کر رہی, that's how dark it is, how do I go inside? کہتے ہیں جتنے وزراء تھے وہ تعظیمی سجدے میں گر گئے, کہا اس ظلمت میں جو گیا وہ واپس نہیں آیا. ہم چاہتے نہیں کہ اپنے بادشاہ کو گما دیں, لیکن اگر جانا مقصود ہے تو کیا کیجئے, گھوڑے پہ سوار ہو کر جائیے, کیونکہ گھوڑا تاریکی میں بہترین دکھتا ہے. کہتے ہیں اور وہ بھی گھوڑے میں سے بھی مادہ باکرا. کہتے ہیں 6000 گھوڑے ایسے منگوائے جناب ذوالقرنین نے. Somebody is making a point, he really wishes to drink from this fountain. کیوں؟ He's making such an effort. 6000 ایسے گھوڑے منگوائے, 2000 دیے اپنے کزن امزاد جناب خضر, اور 4000 اپنے ساتھ رکھے, کہا کہ جو سخت والی گھاٹی ہے اس میں جاتا ہوں, 2000 لے کر آپ جائیے. اس کے بعد ہمیں پتا ہے نا کیا ہوا تھا. جناب ذوالقرنین کو تو وہ فاؤنٹین ملا نہیں تھا, آب حیات ملا نہیں. کن کو ملا؟ جناب خضر کو مل گیا. ان کو مل گیا, وہ نہائے بھی, پانی بھی پیا, واپس آئے, کہیں گے ادھر کی طرف جانا ہے, واپس گئے تو کوئی مل ہی نہیں رہا. میں سوال یہ کر رہی ہوں کیوں, وائے اتنی تگ و دو. اور اپنے کاروان والوں سے کہہ کر گئے 12 سال میرا انتظار کرنا یہاں باہر, اگر میں باہر نہ ہوں. کہیں گے 40 دن مسلسل ظلمت کے اندر گھومتے رہے. Why was he so adamant that he wishes to live forever? کیوں موت کے لیے تیار کیوں نہیں تھے جب اتنے پاکیزہ تھے؟ جانتے ہیں کیوں؟ مولا امیر المومنین کہتے ہیں سمجھو کبھی کیا ہوا تھا. کہتے ہیں ایک دن فرشتوں سے کیونکہ کلام کیا کرتے تھے, دوستیاں تھیں, ہاں کوئی اتنے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں ان کی دوستیاں فرشتوں سے تھی. ایک ملک تھا جو آپ کا دوست تھا, اس کا نام تھا روفائل. وہ ایک دن آیا تو اس سے گفتگو کر رہے تو جناب ذوالقرنین نے پوچھا, کہیں گے روفائل آسمانوں میں تم عبادت کیسے کرتے ہو؟ کہیں گے روفائل نے کہا, کہیں گے آسمانوں میں ایسی عبادت ہو رہی ہے ذوالقرنین کہ ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں جہاں پر کوئی ملک کھڑے ہو کر عبادت نہ کر رہا ہو. اور ان کی عبادت کی کیفیت یہ ہے, جو سجدے میں ہے قیامت تک کے لیے سجدے میں رہے گا, جو رکوع میں ہے قیامت تک کے لیے رکوع میں رہے گا, اور جو قیام میں ہے وہ قیامت تک کے لیے قیام میں رہے گا. اس لیے کیونکہ وہ محو ہیں, خدا کی بندگی میں محو ہے. کہیں گے جب ذوالقرنین نے سنا نا تو ایک مرتبہ گریا کرنے لگے, کہ روفائل میں بھی چاہتا ہوں ایسی قیامت تک عبادت کرتا رہوں. کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں نہ مروں اور قیامت تک عبادت کرتا رہوں؟ کہیں گے تو روفائل نے کہا تھا, ہاں ہم نے آسمانوں میں سنا ہے زمین پر آب حیات کا چشمہ ہے. عبادت کی چاشنی انسان کو جب محسوس ہو جائے نا, اب وہ تگ و دو کر رہا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی چاشنی کیا ہے. ہاں سمٹائمز وی آر انیبل. بچے کو دیکھا ہے, ماں پیچھے پیچھے پھر رہی ہے, ایروپلینز بنا رہی ہے, کھانا کھا لے, ہنسا رہی ہے, ہنسے گا, منہ کھولے گا, میں منہ میں بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کھانا کتنا اہم ہے میرے لیے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. زبردستی جب اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے نا, یہ تو ٹیسٹ کر کے دیکھ. اب جب وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہتے ہیں دس از نائس. ایک مرتبہ جب وہ چاشنی, وہ ٹیسٹ اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے, دین ہی سیز نو آئی ایم ہنگری, آئی وانٹ فوڈ. ہمارے ساتھ کیفیت اس وقت کیا ہے؟ ہماری کیفیت ایسی, پروردگار ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. نماز کی طرف نماز کی طرف وہی جو ماں کر رہی ہوتی ہے, نہیں آیا تو دیکھ تجھے انار نہیں ملیں گے جنت کے, انار کی خاطر آؤ, جنت کے سیب کی خاطر آؤ, آؤ تو صحیح. ایک مرتبہ آ گئے اور تمہیں پتہ چل گیا نا اس کی چاشنی کیا, ٹیسٹ کیا ہے, then you'll say I want it. مجھے بھی ورشپ کرنا ہے, I want to be on the prayer mat. مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا, I haven't been able to train myself. Train yourself bit by bit, اپنے آپ کو ٹرین کرو. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا آخری بات ہے, ہاں تو آخری بات اب ہو گئی نا, آخری منٹ 1-2 منٹ. تو جناب مسئلہ کیا ہے؟ وائی پروردگار نے تو مجھے اتنی مجھے دے دی چیزیں کہ دیکھ کس طریقے سے میری عبادت کر سکتا ہے, اس طریقے سے, یوں آ جا ویسے آ جا. وائی ڈونٹ آئی ڈو اٹ؟ ہوتا کیا ہے, 5 وقت کی نماز اتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے نا, ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے بس ہو گیا ویسے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جیسے اسپرنگز ہوتی ہیں نا میٹرس میں, یعنی کچھ لوگ سجدے میں ایسے جاتے ہیں, اسپرنگز لگے ہوئے نا, گئے ڈھا,
ऐसे वापस आते हो गया, चंद टक्करें मारी आगे बात है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है? Why am I not able to pay attention? वो जो होते हैं ना खुशू व खुजू, why can't I find it? क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी वजूहात होंगी, आपने बहुत सारे उलमा से बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, एक आज मुझसे सुन लीजिए। यू नो व्हाट, एक हमारे अंदर क्या है? लेजीनेस, सॉरी, सुस्ती। सुस्ती बड़ी अजीब चीज है इस दुनिया की ना, उसके ऊपर काम करें, यकीन करें। हम लोग सोचते हैं ओके दैट्स समथिंग रियली पैटी, अब इसके ऊपर भी बात होगी क्या? ये पैटी चीज जो है ना, वो ऐसे ऐसे गुनाह करवा देती है। हाँ, आज सोचिए, कभी आपने सोचा लोग एडिक्शन की तरफ क्यों जाते हैं, ड्रग्स वगैरह, क्यों? सुस्ती। अब कौन सालों लगाकर पीस विद माई सेल्फ तलाश करे? जस्ट एक ड्रग लो, सुकून। तो बहुत सारे मसाइल हैं, आई कांट डील विद देम, आई कांट फाइट विद माई सेल्फ। व्हाट इज दिस? आई एम बीइंग लेजी। फाइट विद योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम, सिट विद योर सेल्फ, स्ट्रगल विद योर सेल्फ, struggle, because that's what it is. I can't. I can't, Aya. What are you doing? You're being lazy. Don't do that. Huh? फिर क्या करते हैं? एडिक्शन की तरफ जाए। Have you ever thought why people are gambling? अब कौन सालों लगाकर पैसा पैसा जोड़ के दौलत इकट्ठी करेगा एक ही दफा में? यही होता है ना, गैम्बलिंग, that's what it is. What are you doing? You're being lazy. हमसे नहीं हो रही वो सालों की मेहनत। स्ट्रगल अगेन, आई एम अनएबल टू स्ट्रगल विद माई सेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम फाइंडिंग द क्विक रूट्स। जादू की तरफ लोग क्यों जाते हैं? तावीज गड्ढे। व्हाई? लो, एक सबसे बड़ी वजह, थोड़ी सी मायूब है लेकिन कह देती हूं। अक्सर लोग जो तावीज गंडों की तरफ जा रहे होते हैं, जादू की तरफ, व्हाई? कोई महबूब होता है ना, किसी लवर, सम बिलवड पर्सन दे विश टू गेट। महबूब आपके कदमों में 7 दिन, क्योंकि सालों हम महीने नहीं लगा सकते इसको मनाने में कि दई मैं ही तेरे लिए सही हूं, वी कांट डू इट। तो क्या करें? 7 दिन में एक तावीज और महबूब तेरे कदमों में। वी आर अनएबल टू फाइट फॉर माई सेल्फ, फाइट फॉर माई सेल्फ। हम अपने लिए ही नहीं लड़ पाते। मर्ज हो गया है भाई, अपने लिए स्ट्रगल करना मर्ज है। कोई अगर इलनेस हो गई है, इट्स ओके, वी नीड टू स्ट्रगल विद आवरसेल्व्स। ये जो बॉडी है उसके साथ भी बाज़-औक़ात लड़ना पड़ता है। हर एक का लड़ने का मकाम अलग अलग होता है। बाज़-औक़ात खुदा तुम्हें अपने आप से ही लड़वा देता है। इट्स ओके, इट डजंट मैटर। समटाइम्स यू हैव टू गो टू द बैटलफील्ड, समटाइम्स योर बॉडी इज योर बैटलफील्ड। लेकिन हमें क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं अच्छा इतना लड़ना पड़ेगा इस जिस्म से। नहीं, तावीज लेकर आ जाते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल भले चंगे। नहीं, इट्स ओके, ये लेजीनेस है। कोई रसूल के पास आया, कहने लगा या रसूल खुदा, फजर के लिए नहीं उठ पाता। रसूल खुदा ने कहा खुदा की पनाह सुस्ती से। ऐसा ही है, काहिली से, खुदा की पनाह। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, वजूहात होती हैं वर्शिप ना करने की, लेकिन उसमें से एक रसूल खुदा कह रहे हैं यू बीइंग लेजी, स्ट्रगल विद योरसेल्फ। हाउ टू स्ट्रगल विद योरसेल्फ? अगर कोई हकीकतन कोई बेहतरीन मिसाल मेरे पास है ना, तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम। जनाब हुर, he struggled with himself continuously, although कितनी पोजीशन पे हैं, किस मकाम पर थे। कूफे के बड़े सरदारों में से एक सरदार हुर थे। 1000 की, खाली 1000 की बिगिनिंग में कमान दी गई है हुर को। और उनका गुलाम क्या कह रहे हैं? उनका जो साथी था, बल्कि गुलाम नहीं साथी था, वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछता ना कि पूरे कूफे के अंदर सबसे जांबाज कौन है, जिस कूफे के अंदर बड़े बड़े दिलेर थे, मैनी ब्रेव पीपल इन कूफा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कह रहे अगर मुझसे कोई पूछता ना सबसे बड़ा वॉरियर, सबसे बड़ा जांबाज कौन है, मैं कहता हुर। हुर दियो तुझे क्या हुआ है? What had happened to Hur? He was struggling with himself. And you know the struggle, it paid off. He wasn't being lazy. Laid back नहीं हुए. What did he do? He struggled continuously. और उन्होंने सोचा अपने आप से जंग की, और उस जंग के आखिर में वो फतह याब होकर अलैहिस्सलाम हो गए।
This is the most perfect example anybody could give. کس مقام پر؟ کہتے ہیں اس مقام پر کس نے منتخب کیا حر کو؟ بڑے بڑے علماء فقہا سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حقیقتاً اگر کسی چیز نے حر کو بچایا ہے نا تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ بی بی نے بچا لیا حر کو. کہا کیسے؟ کہا جب حر نے ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا نا، کیونکہ حسین کوفے کی جانب جا رہے تھے اور حر کو حکم دیا گیا تھا کسی خاموش مقام پر حسین کو اتار، یعنی کربلا لانے والا حر ہے، یعنی حسین کوفے کی جانب جا رہے تھے and he wanted امام حسین to take the route towards کربلا، یعنی حر نے ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. یعنی حسین نے پہلی مرتبہ وہ جملہ کہا جو کسی کو کبھی نہیں کہا، اور میں کہتی ہوں سوچ سمجھ کے ابا عبداللہ نے کہا یہ جملہ، کیونکہ جانتے تھے حر کے دل کی کیفیت کیا ہے. کہیں نہ کہیں اس دل کے اندر میری ماں کا احترام موجود ہے. مولا نے وہ جملہ کہا، کون سا جملہ؟ کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حر نے گھوڑے کی لگام کو چھوڑا اور خاموشی سے کھڑے رہے. اس خاموشی میں حر نے بڑی دیر تک سوچا مجھے جواب کیا دینا ہے، اور آخر میں جب جواب دیا تو بڑا عجیب جواب. کہا حسین پورے عرب میں کوئی اور یہ جملہ مجھے کہتا نا تو میں بھی اس کی ماں کے لیے جواب دے دیتا، لیکن آپ کی ماں وہ ہیں جن کا نام بھرے مجمع میں لیا نہیں جا سکتا. بھرے مجمع میں حر نے کہا تھا حسین کی ماں کا نام نہیں لیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جب عباس علمدار کے بازو کٹے نا، کہتے ہیں حسین ایک بازو اٹھا کر لا رہے تھے اور دوسرا ڈھونڈ رہے تھے تو کسی آدمی نے آواز دی، کسی شقی نے آواز دی، کہا اے فاطمہ کے لال کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں حسین نے ایک مرتبہ دریا کی جانب رخ کیا، کہا عباس تیرے مرنے کے بعد میری ماں کا نام بھرے مجمع میں لیا جا رہا ہے. حر نے بھرے مجمع میں حسین کی ماں کا نام نہیں لیا تھا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کی بس یہ ہوا، حر کی ایک ہی فکر اسے بچا گئی ہے. کہتے ہیں حسین چلتے چلتے ایک مرتبہ کربلا آ چکے ہیں، شب عاشور آ گئی ہے. کہتے ہیں حسین کے خیام سے آواز آ رہی ہے الاتش الاتش. حر کے سامنے سے ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا. حر نے پوچھا کہاں لے کے جا رہا ہے گھوڑے کو؟ کہا میں دریا پہ لے کر جا رہا ہوں، میرا گھوڑا پیاسا ہے. کہتے ہیں حر نے اپنا امامہ پھینک دیا. کہتے ہیں غلام قریب آیا، کہا کیا بات ہے حر، اپنے امامے کو کیوں پھینکا ہے؟ کہا گھوڑے پیے پانی، شتر پیے پانی، سب پیے، لیکن ساقی حوض کوثر کا نواسا پانی نہ پیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حسین کے خیموں میں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے الاتش الاتش. کہا تو کیا کیجئے گا؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں، میں کیا کروں میں کیا کروں؟ کہا تو پھر کیا کیجئے گا؟ کہا میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، چل میرے ساتھ، لیکن میرے ہاتھوں کو باندھ دے. کہتے ہیں ایک مرتبہ غلام نے پوچھا، کہا حر ہاتھوں کو کیوں بندھوا رہے ہیں؟ کہا میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا. کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھے. کہا پٹی کیوں باندھے؟ کہا اس لیے میں نے حسین کو غضبناک ہو کے دیکھا تھا. اس کیفیت میں بڑے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ حر حسین کی خدمت میں آئے. آ کر بس اتنا کہا فرزند رسول کیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی توبہ ہے؟ کہتے ہیں حسین نے شرمندہ نہیں کیا، یہ نہیں کہہ رہے ہاں حر جاؤ میں نے معاف کیا. سخاوت دیکھیے، شان کریمی دیکھیے. حسین کہہ کیا رہے ہیں؟ حر فکر نہ کر، میری ماں تجھ سے راضی، میرا باپ تجھ سے راضی، میرے نانا تجھ سے راضی، میرے بھیا تجھ سے راضی. کنیز دوڑتی ہوئی آئی، کہا حر ذرا ٹھہر جا. علی کی بیٹی نے کہا ہے علی کی بیٹی بھی راضی ہے. حر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ میدان کارزار میں آئے. پہلے شہید کربلا میں حر کا بیٹا علی ابن الحر. کہتے ہیں پہلے حر کے بیٹے نے ایک مرتبہ جنگ کی ہے. کہتے ہیں جنگ کرتے کرتے حر کا بیٹا جیسے ہی گرا نا، گرتے ہوئے بیٹے نے آواز دی، کہا بابا میری مدد کرے. بیٹا جوان ہو، باپ بوڑھا ہو اور بیٹا کہے کہ میری مدد کرے، سوچئے کتنی تیزی سے جانا چاہیے. کہتے ہیں حر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے نے بلایا، لیکن حر سے بھی پہلے حسین موجود ہے. کہتے ہیں جب حسین کو حر نے اپنے بیٹے کی لاش پہ دیکھا نا، ایک مرتبہ آواز دی، کہا مولا کیوں زحمت کی؟
غلام کے بیٹے کی لاش پہ کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں مولا نے بڑا عجیب جملہ کہا ہٹ جاؤ ہر، جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ہم لاش اٹھائیں گے۔ میں کہوں گی ظہر کے بعد علی اکبر کا لاشا گرا، کسی نے حسین سے نہیں کہا ہٹ جائیے حسین، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ہم اٹھائیں گے، اکیلا حسین زمین کربلا پہ۔ کہتے ہیں حر نے بھی میدان کارزار میں بڑی جنگ کی، لیکن کہاں تک لڑتے، بالآخر لڑتے لڑتے اب جو گرے ہیں حسین حر کی بالی پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ حر کا سر اپنے زانو پہ رکھا، کہا حر درد تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا، کیسا درد؟ یہ دیکھیے آپ کے نانا رسول خدا آ گئے، یہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ آ گئے، یہ دیکھیے مولا آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، لیکن مولا مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ میرے پیروں کے پاس کون ہے؟ کہا حر پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں آ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما۔ پروردگار سید الشہداء نے اتنے عظیم شہادتیں، اتنے عظیم اصحاب دیے، اے پروردگار ہم کس وقت کا واسطہ دیں؟ ہم واسطہ دیتے ہیں انہی اصحاب سید الشہداء کا۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بلند کیجئے اپنے ہاتھوں کو، آؤ مل کے دعا کرتے ہیں۔ کل سے ہمارے پاس وقت نہیں ہوا کرے گا دعا کے لیے، ایک آخری بار عاشور سے پہلے دوبارہ سے دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار تجھے کس وقت کا واسطہ دیں؟ ہم واسطہ دیتے ہیں حسین کے اصحاب کا، جن میں سے ایک غلام جون بھی تھا۔ یہ ایسا غلام تھا، جب حسین نے کہا نا جون میں نے تم پر سے اپنی اطاعت اٹھا لی ہے، جہاں جانا ہے چلے جائیے، 92 سال کا آپ کا سن ہے، آپ نے بڑی خدمت کر لی، کہیں بھی چلے جائیے۔ کہتے ہیں جانتے ہیں جون نے کیا کیا؟ سید سجاد کے قدموں کے پاس آئے اور سید سجاد کے پیروں کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں سید سجاد غشی کے عالم میں تھے، آنکھوں کو کھول کے دیکھا، کہا بابا جون، جہاں غلاموں کو بھی بابا کہا جائے وہ گھر کیسا ہوگا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بابا مجھے جانے نہیں دے رہے جہاد پہ، مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ سب کے رنگ چمکتے ہوئے سفید ہیں۔ کہتے سید سجاد غشی میں تھے، اٹھے جون کو سینے سے لگایا، کہا جون ہم نے رنگ و نسل پہ کبھی توجہ نہیں کی، اے پروردگار تجھے اہل بیت کی شان کریمی کا واسطہ ہے۔ حاضرین مجلس، غائبین مجلس اور خصوصاً بانیان مجلس کی جو جو دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ اے پروردگار جس کی جو بھی مشکل ہے، حل مشکلات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرما۔ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین 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 جب تک ہے دور